اللہ کا ڈر جب تک دلوں میں آپ کے نہیں ہوں گے تب تک آپ گناہوں سے نہیں بچ سکتے۔ آج انسان کو اتنا بتایا جا رہا ہے، اتنا سمجھایا جا رہا ہے کہ ہمیشہ کی یہ زندگی نہیں ہے، ایک دن ہمیں دنیا چھوڑ کر دوسرے زندگی کی طرف جانا ہے، قبر کی طرف ہمیں جانا ہے۔ پھر بھی لوگ گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ آج ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں۔ جیسے کہ ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب ڈرنے سے حق کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کہ ہم سانپ سے ڈرتے ہیں، سانپ سے ڈرنے کا حق کیا ہے کہ سانپ کے منہ میں ہم اپنے انگلی نہیں ڈالیں گے، یہ ڈرنے کا حق ہے۔ آپ ڈرنے کا حق ادا کر رہے ہیں کہ سانپ کے اگر منہ میں انگلی ہم ڈالیں تو سانپ مجھے ڈنس لے گا۔ باغ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے دیکھ کر بھاگیں، اس کے قریب نہ جائیں۔ آگ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آگ میں جان بوجھ کر چھلانگ نہ لگائیں۔ یہ ڈرنے کا حق ہم پورا کر رہے ہیں، اسی لیے ہم بچ رہے ہیں۔ اسی طرح میرے ساتھیوں، اگر اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق اگر ہم پورا کریں، جو حق ہے ڈرنے کا، تو انشاءاللہ آپ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ آئیے میں ایک واقعہ کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ انسان کو جب تک اللہ کا ڈر نہیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے ہمیں اپنے کیے کرتوت کا حساب و کتاب اللہ ہم سے لیں گے، وہ اللہ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے۔ یہ جب تک احساس انسان کے اندر نہ آئے تب تک میرے ساتھیوں گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں۔ کوئی احساس نہیں ہوگا۔ تصور کیجئے کل قیامت کے دن ہوگا، اللہ رب العالمین آپ کے اعمال نامے جو دنیا میں آپ کیے ہیں وہ سامنے چٹھا آپ کے سامنے ہوگا۔ دنیا میں ہم تو لوگوں سے بچ کر گناہ کرتے ہیں، کہیں ہمارا باپ ہمیں نہ دیکھ لے، گاؤں کے سردار ہمیں نہ دیکھ لے، گاؤں کے مرد ہمیں نہ دیکھ لے، کوئی رشتہ دار نہ دیکھ لے، بڑے بھائی نہ دیکھ لے، ہم ڈر کا حق ادا کر رہے ہیں، اسی لیے ہم اس کے سامنے نہیں کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ چھپ کر کرے، گھر کے اندھیرے میں کرے، کوٹری بند میں کرے، کہیں بھی کرے، اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ یہ ایمان، یہ ہمارا وشواس رمضان میں تو رہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے جگہ پر جہاں دنیا کوئی نہیں دیکھتا ہو وہاں اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ رمضان کی حالت میں جب آپ روزے سے رہتے ہیں، جب آپ کو غسل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ تالاب میں جاتے ہیں، اور گرمی اتنی شدت گرمی ہے کہ آپ کا من کر رہا ہے کہ میں ایک گھونٹ پانی اپنے حلق کے نیچے اتار لوں تو مجھے سکون اور چین مل جائے گا۔ آپ تالاب کے اندر ڈبکی لگاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں میرے گھر والے، میرے ابا، میرے بھائی، کوئی بھی دنیا کا آدمی نہیں دیکھ سکتا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں اندر پانی پی رہا ہوں، لیکن وہاں پر آپ تصور کرتے ہیں، وہاں پر آپ کا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آپ پانی اسی لیے نہیں پی رہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی ایمان، یہی وشواس تو ہمیں 11 مہینہ بھی کرنا ہے کہ ہم گھر کے اندر کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ رب العالمین تو دیکھ رہا ہے۔ تو ڈر ہمارے اندر میں، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ مالک مزاحد اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ دو دوست تھے، کافی دنوں سے دوست کے گھر ایک دوست نہیں گیا، اتفاق سے دوست کے گھر گھومنے کے لیے جاتے ہیں، اور دوست جب اپنے دوست کو دیکھتے ہیں تو ویلکم کرتے ہیں، سواگت ہے، آئیے، بہت دنوں کے بعد آپ ہمارے گھر آئے۔ ان سے بات چیت کرنے لگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرتا ہوں، بازار جاتا ہوں۔ جیسے ہمارے گھروں میں اگر کوئی ہمارے پرانے دوست، جگری دوست آ جائے تو ہم اسے تو بغیر کھائے گھر سے واپس نہیں بھیج سکتے، ہم جائیں گے سرکن مارکیٹ، بڑے جو مچھلی ہوتے ہیں وہ خرید کر لائیں گے، گوشت لائیں گے اور اپنے دوست کو بنا کر ساتھ میں کھائیں گے۔
انہوں نے بھی اسی طرح کیا کہ اپنے گھر میں دوست کو بیٹھا دیا اور کہا کہ میں بازار سے آتا ہوں۔ بیگ لے کر بازار چلے گئے، بس آدھے ہی دور گھر سے پہنچے تھے بازار جانے میں، اور بڑی زوروں کی بارش شروع ہو گئی۔ اور جب بارش شروع ہو جائے تو انسان جہاں پر سر چھپانے کا جگہ پاتا ہے وہیں پر ٹھہر جاتا ہے، نہ گھر آنے سے پاتا ہے نہ بازار کی طرف جا سکتا ہے۔ تو جس دوست کے گھر گیا تھا اس دوست کی ایک بیوی خوبصورت ہے، بہت ہی بیوٹیفل ہے۔ تو اس بیوی گھر کے پردے سے نکلتی ہے اور اپنے ہسبینڈ، اپنے شوہر کے دوست کہتی ہے کہ آئیے دیکھیے، میں جانتا ہوں کہ آپ بہت خوبصورت ہیں، ہینڈسم ہیں، لیکن میں بھی چاند سے باتیں کرتی ہوں، میرے بھی گاؤں میں محلے میں چرچے ہیں، میری طرف ایک بار نظر ڈال کر دیکھیے میں کتنی خوبصورت ہوں، آئیے میرے ساتھ آپ انجوائے کیجیے۔ یعنی اس کے گناہ کی کاموں میں ان کو پھنسایا جا رہا ہے، اور وہ ہم جیسے نہیں تھے، کسی کی بیٹی جا رہی ہے تو ہم نظر تاک کر بڑے بڑے آنکھ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ وہ اللہ والے تھے، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، جہنم کا خوف تھا، قبر کا عذاب کا ڈر تھا ان کے دلوں میں۔ میں وہی بتانے جا رہا ہوں کہ جن کے دلوں میں جہنم کا خوف، قبر کا عذاب کا خوف، اللہ کا ڈر کہ اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، ہر حساب و کتاب کا ہمیں جواب دینا ہے، اگر یہ احساس آپ کے دلوں میں ہو جائے، اگر ڈر آپ کے دلوں میں پیدا ہو جائے، تو خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رب کے کعبے کی قسم، انشاءاللہ وہ گناہوں سے دور ہو جائے۔ جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے پیارے ساتھیوں آگے کیا ہوتا ہے؟ اب ان کو بار بار پریشان کیا جا رہا ہے، کبھی دائیں طرف سے کبھی بائیں طرف سے، اور کہتی کہ آؤ مجھ سے انجوائے کرو۔